السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زیدیہ فرقے کے بارے میں۔ بنو امیہ نے بنو ہاشم کو اپنا حریف سمجھا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں معرکہ رہا۔ پھر یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کر دیا، اور اس کے بعد خلفائے امیہ منبر پر خطبے کے بعد حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتے تھے تاکہ حضرت علی کا اثر لوگوں کے دل سے کم ہو جائے، مگر عمر بن عبدالعزیز نے اسے بری عادت کو ختم کر دیا۔ حضرت زین العابدین، محمد باقر اور محمد جعفر صادق سیاست سے دور رہے۔ ان کا کردار بلند تھا اور وہ اسلام کی اشاعت کرتے رہے، دین کے اصول سکھاتے رہے، جس سے عوام میں ان کا اقتدار و عظمت بڑھتی رہی۔ حضرت زید بن علی کو ہشام بن عبدالملک کے دور میں شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ خود ہشام بن عبدالملک نے برا سلوک کیا تھا جو اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں پرانی کشمکش چلی آ رہی تھی، لیکن حالات کچھ ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے بنو ہاشم کی قوت کمزور پڑ گئی، اور واقعہ کربلا کے بعد تو بنو ہاشم کی رہی صحیح طاقت بھی جواب دے گئی۔ اس لیے ایک بزرگ امام زین العابدین اپنی زندگی میں بالکل خاموش رہے، اور انہوں نے بنو امیہ حکومت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا۔ ہشام کے عہد میں امام زین العابدین کے صاحبزادے زید بن علی نے حصول خلافت کی عملی کوشش کی۔ حصول خلافت کی تمنا تو عرصے سے تھی، لیکن حالات نے اہل بیت کو خاموش کر دیا تھا۔ لیکن اب کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ عراقیوں نے اس سے فائدہ اٹھا کر انہیں اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ ہشام ان کے خیالات سے واقف ہو چکا تھا۔ اتفاق سے ایک روز زید بن علی کو دمشق جانا پڑا۔ کئی دن تک ہشام نے حاضری کی اجازت نہ دی، آخر کئی روز کے بعد اجازت دی۔ دوران گفتگو ہشام اپنے مقصد پر آیا اور کہا کہ تم میری مخالفت کرتے ہو اور خلافت کے خواہاں ہو، اگر ایسا ہے تو پھر خروج کرو۔ زید بن علی وہاں سے خاموش اٹھ کر کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ چند ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ اہل کوفہ اعتبار کے قابل نہیں، آپ وہاں نہ جائیں، لیکن زید بن علی نہ مانے اور کوفہ پہنچ گئے۔ کوفے میں پوشیدہ قیام کیا۔ اس دوران شیعان علی چھپ کر آتے رہتے تھے، یہاں تک کہ کوفہ کے ایک رئیس گروہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ رفتہ رفتہ 40,000 آدمی نے آپ کی ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یوسف بن عمر وادی کوفہ کو ان کی حالت کا پتہ چلا تو آپ کی تلاش شروع کر دی۔ یہ سن کر یوسف آپ کو تلاش کر رہا ہے، شیعان علی آہستہ آہستہ علیحدہ ہونے لگے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں جو بنو امیہ نے ہم سے چھین لی ہے۔ ان لوگوں نے تمام مسلمانوں پر ستم کیا۔ ہم تم لوگوں کو سنت کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم منظور کر لو گے تو تمہاری سعادت مندی ہے، اور اگر انکار کرو گے تو میں تمہارے فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ لیکن اہل کوفہ نہایت سمجھانے پر بھی آپ کا ساتھ دینے پر راضی نہ ہوئے۔ یوسف برابر آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے اہل کوفہ کو جامع مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا، اور زید بن علی کو معاویہ بن اسحاق کے مکان میں جہاں آپ پوشیدہ تھے تلاش کرایا، لیکن آپ رات ہی کو یہاں سے نکل گئے۔
ایک دن آپ کا سامنا مخالفین سے ہو گیا۔ آپ نے اپنے قریبی دیکھا تو ان پر 40,000 میں سے صرف 220 آدمی موجود تھے۔ آپ نے مقابلہ کیا۔ پہلے حملے میں اہل شام کو شکست ہوئی۔ آپ آگے بڑھے لیکن مخالفین نے لوگوں کو جمع کر کے پھر آپ کو گھیر لیا۔ یوسف نے مزید لشکر بھیج دیا۔ سخت خون ریزی لڑائی ہوئی۔ یوسف نے تیر اندازی کا حکم دیا جس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ نصر بن خزیمہ اور معاویہ بن اسحاق جو آپ کے دونوں بازوؤں پر تھے مارے گئے۔ اس کے بعد ایک تیر آپ کے بائیں آبرو پر لگا جو سیدھا دماغ پر جا پہنچا اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ زید بن علی کی شہادت سے بظاہر بنو امیہ کو عارضی فائدہ پہنچا، لیکن حقیقت میں یہ قتل ان کے زوال کا سبب بن گیا۔ عوام جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے احترام کرتے تھے، بنو امیہ کے خلاف ان کی نفرت میں اضافہ ہو گیا اور آگے جا کر اس میں بنو عباس کی دعوت کو بھی تقویت ملی اور ان کے قتل کے بعد ایک مستقل فرقہ پیدا ہو گیا جو زیدیہ فرقہ کہلاتا ہے۔ آپ نے شاید یہ بات نوٹ کری ہو کہ کوفیوں نے حضرت امام حسین کو بھی دھوکہ دیا اور یہاں زید بن علی کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا۔ تو دونوں واقعات میں آپ نے نوٹ کیا ہو شاید کہ سملیرٹی پائی جاتی ہے کہ کوفیوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا انہوں نے اور زید بن علی کے ساتھ بھی یہی کیا۔ اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ کوفیوں نے ہزاروں کی تعداد میں بیعت کرنے کا امام حسین علیہ السلام کی، اور یہاں پر بھی زید بن علی کو 40,000 کوفیوں نے بیعت کے لیے آمادہ تھے۔ لیکن جیسے ہی حسین علیہ السلام کربلا پہنچتے ہیں تو کوفی جو ہیں ڈر کے مارے اپنے گھروں کو بیٹھ گئے۔ اور زید بن علی کے کیس میں بھی آپ نے نوٹ کیا، اس میں بھی صرف 200 افراد باقی رہ گئے، باقی جو ہیں زید بن علی کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تو دونوں واقعات میں سملیرٹی پائی جاتی ہے اس لحاظ سے کہ کوفیوں نے بلایا اور کوفیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور آخر میں دونوں ہی حضرات کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ بہرحال وہ ہر طرح کے حالات میں نہایت حوصلہ عزم سے کام کرتا رہا۔ اس نے تمام مخالفین کا خاتمہ کر دیا، ہشام بن عبد الملک نے، اور ملکی نظم و نسق کی اصلاح کی، لیکن وہ ان تمام شاندار کارناموں کے باوجود امویوں کے زوال کو نہ روک سکا۔ اس کے بعد حکومت تیزی سے زوال پذیر ہونے لگی، نہ اہل حکمران آنا شروع ہوئے اور امیر معاویہ، عبد الملک اور ہشام جیسے حکمرانوں کی محنت سے قائم کیا ہوا انتظامی ڈھانچہ چکنا چور ہونے لگا۔ ہشام کے بعد اموی حکومت پائیدار و مستحکم ہونے کے بجائے زوال پذیر ہو گئی اور ہشام کے تمام محنت پر پانی پھر گیا اور وہ امویوں کو زوال سے نہ بچا سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک عظیم حکمران تھا۔ اگر ہم اس کے عہد کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک اچھے حکمران کی تمام خوبیاں اس میں موجود تھیں، لیکن حالات و واقعات کچھ ایسے سامنے آئے کہ اموی حکومت زوال کی طرف بڑھ گئی اور ہشام کی کوششوں اور جد و جہد کے باوجود اسے نہ بچایا جا سکا۔
امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر اور مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔